95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا 7 بجے تک کھا لیتے ہیں، 8 بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر 6 بجے صبح اسپتال موجود ہوتا ہے۔ پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور سنگاپور میں کوئی دفتر، کارخانہ، ادارہ، ہسپتال ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ہے تو لوگ 9:30 بجے آئیں۔ چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکا ہے۔ پوری قوم صبح 6 سے 7 بجے ناشتہ اور دوپہر 11:30 بجے لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے۔ اللہ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی نے اس کو جنا۔ جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ عیسائی ورکر تھامسن میٹکاف 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دن کے 1 بجے تولیہ بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ ظفر مسلمان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو ناکام رہے گا۔ بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے، جو آسان کام نہیں تھا، اور اللہ کے محبوب رات بھر یا تو پالیسی بناتے یا سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ جس ملک کے ووٹر ذہنی غلام ہوں، پیر گنڈے ہوں، مولوی منافق ہوں، ڈاکٹر بے ایمان ہوں، سیاستدان اور پولیس ڈاکو ہوں، کچہری بیٹھک ہو، ججز بے اعتبار ہوں، لکھاری خوشامدی ہوں، اداکار بھانڈ ہوں، ٹی وی چینل پر مسخرے ہوں، تاجر بے ایمان اور سود خور ہوں، دکاندار چور ہوں، عوام بے کرام ہوں، اور جہاں 3 سال کی بچی سے 50 سال تک کی عورتیں ریپ سے محفوظ نہ ہوں اور مجرموں کو سیاسی دباؤ میں آ کر چھوڑ دیا جائے۔ اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفاتر ہیں یا صوبوں کے دفاتر یا نیم سرکاری ادارے، ہر جگہ لال قلعہ کی طرز زندگی کا دور دورہ ہے۔ کتنے وزیر، کتنے سیکرٹری، کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر، کتنے پولیس آفیسر، کتنے ڈی سی، کتنے کلرک 8 بجے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی قوم بچا سکتی ہے، جس میں کسی کو تو اس لیے مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا کہ وہ دوپہر سے پہلے اٹھتا ہی نہیں، اور کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے لیکن سپہر تک ریموٹ کنٹرول کھلونوں سے دل بہلاتا ہے، جبکہ کچھ کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ دوپہر کے 3 بجے اٹھتے ہیں۔ کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے؟ جو بھی کام دوپہر کو زوال کے وقت شروع کیا جائے گا وہ زوال ہی کی طرف جائے گا، کبھی بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہو سکتی۔